کتابو صدورت را در نار کن روح دل را جانب دلدار کن شیخ الحدیث شیخ القرآن شیخ الاسلام فقیہ اعظم مولانا روم رحمت اللہ علیہ جلال الدین رومی یہ وہ لکھ رہے ہیں کہ سارا کچھ کر لے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایک دفعہ مر لے اس کا فائدہ، مر جائے ایک دفعہ پھر فائدہ ہے۔ کہاں سے یہ بیری فقیری تلاش کر رہے ہیں؟ کدھر ہے؟ یاد رکھ، اگر محمد و آل محمد کی غلامی نہیں ہے جو مرضی کر لے تجھے فقیری نہیں ملے گی، چیلنج ہے، اور نہ ہی آج تک کسی نے پائی ہے۔ جب وہ حضور موجود تھے، حسنین تھے، صحابہ کندھوں پہ وہ بھی اٹھاتے چومتے تھے۔ کوئی 700 حدیثیں ہیں ضعیف کر کے انہوں نے کیا بوڑھی ہو گئی ہیں، شاید کام نہیں کرتے، ایک سائیڈ میں لگا، لیکن یاد رکھو حدیث سے دل کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ جس کو وہ درشن دیتے ہیں یہ بھی یاد رکھ، جس کو درشن اس کو درشن جس کو ادھر درشن ملے گا اسی کو ادھر درشن ملے گا۔ اپنا قبلہ درست کرو، اپنی سمتیں درست کرو، اپنے آپ کو سنوارو۔ شیخ سعدی نے علم پڑھا، پھر اس نے سیر و سیاحت کی، پھر اس نے عمل کیا، بالآخر 90 سال کے بعد کہتا ہے الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، کہ یا اللہ میں نے پڑھا بھی، پڑھایا بھی، عمل بھی کیا، عبادت بھی کی، حج عمرے نماز بانگیں شانگیں سارا کچھ ہو گیا، مگر بنی فاطمہ یعنی سادات یعنی اہل بیت کا صدقہ تو میرا ایمان بچا، کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، کہ جب میں مرنے لگوں تو مجھے ایمان ملے، کیوں کر ملے؟ خدام اہل بیت سے میں ہو جاؤں تو تب مجھے ایمان ملے۔ شیخ سعدی کو جانتے ہو؟ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، صوفی بھی تھے، عمل بھی تھے، متقی پرہیزگار بھی تھے اور فقیر بھی تھے، اور ایک روایت میں کہ منو دست دامان آل رسول وہ خود سید بھی تھے۔ یہ بھی پتہ ہے تمہیں؟ ساری کیتی کرائی ضائع ہو سکتی ہے، یا اللہ بنو فاطمہ کے صدقے میں جب مروں تو کلمہ پڑھ کے مروں۔ تو نچوڑ کیا نہیں، ساری عمر کا کیتا کرایا، کیا پایا؟ اگر دامن اہل بیت نہ پایا تو پھر خاک پایا، کچھ نہ پایا۔ اللہ پاک ہمیں اسی دامن میں وابستہ رکھے، اور جب اٹھیں تو پھر وہاں بھی علی علی کرتے ہیں۔